السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا آج آپ کی 7 کی کتاب اسلامیات کا صفحہ نمبر ہے 16 صفحہ نمبر، اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے۔ اور آج ہمارے سامنے جو ٹاپک ہے وہ ہے روزے کے حوالے سے۔ پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کرتے چلیں گے۔ روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ عبادت کہتے ہیں جو عملی کام ہو جس کے ساتھ انسان پیج نمبر کیا ہے؟ صفحہ نمبر بیٹا 16 صفحہ نمبر۔ جی روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ سے جو بو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے، یعنی کہ روزے دار کے منہ سے جو سمیل نکلتی ہے، بھاپ نکلتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے ہاں جو مشک کستوری سے بھی زیادہ اچھی، اعلیٰ اور عرفہ نظر آتی ہے۔ مشک ایک خوشبو کو کہتے ہیں جو خوشبوؤں میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی ہے۔ جی تو اس خوشبو کو مشک بولتے ہیں۔ تو روزے دار کے منہ سے جو افطاری کے قریب آ کر یا دن سارا دن جو اس کی منہ سے جو نکلنے والی سمیل ہے، بو ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدر اتنی ہے کہ اس کو اعلیٰ قسم کی کستوری کے ساتھ اس کی مشابہت دی ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، یعنی روزہ آدمی جب رکھتا ہے اس میں صرف آدمی کا اپنے ساتھ تعلق ہے یا اس کے رب کے ساتھ تعلق ہے، اس میں دکھلاوا نہیں ہے۔ اگر انسان چھپ کے کھا پی لے کون دیکھتا ہے؟ یہ اس کو آپ کو پتہ ہے یا اس کے پروردگار کو پتہ ہے کہ روزے دار ہے۔ تو فرمایا روزے میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اجر مراد ثواب ہے، یعنی کہ روزہ انسان نے اللہ کی ذات کے لیے رکھا ہے، اور ثواب اور اس کا اجر اور اس کی نیکی بھی خود اللہ رب العالمین آپ ہی اس کو عطا کریں گے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی شرف اور عظمت اور مقام یہ ہے کہ جب بھی رمضان کا چاند نظر آتا ہے، رمضان کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جنت وہ ہے جس کا ہر مومن کے دل میں تڑپ ہے، اور یہ جنت وہ ہے جس کو کل قیامت والے دن انسان کا حساب و کتاب ہوگا، انسان کے اعمال ترازو میں تولے جائیں گے، جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، ورنہ اس کے لیے وہ دوسرا راستہ ہے۔ تو اس لیے یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو مومن کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے کہ جتنا دل چاہے شوق کے ساتھ اچھے اعمال کر، روزہ رکھ، قیام کر اور دیگر نیکی کر، اتنا ہی تیرے لیے آسانی کا باعث بن جائے گا۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے۔ باب الریان، باب الریان جی باب الریان یعنی کہ روزے داروں کے لیے وہ دروازہ ہے۔ ریان کہتے ہیں روزے دار کے لیے جو دروازہ بنایا گیا ہے۔ تو اس باب الریان میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور روزے دار کو شوق دلایا ہے کہ اپنے شوق اور جذبے کے ساتھ روزہ رکھ اور اللہ رب العالمین کے ہاں رات کی قیام کر اور عبادات میں شوق کے ساتھ کام لے، تاکہ جو جنت کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے اس میں داخل ہونے کے لیے جو اسباب ہیں وہ مہیا کر۔
اور اس طرح جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے. اب آدمی نے روزہ بھی رکھا ہو اور گناہ کے کام کیے. سر جی بیٹا. سر مہیا کس کو کہتے ہیں؟ جی بیٹا مہیا کس کو کہتے ہیں؟ دوبارہ بولنا بیٹا, سمجھ نہیں ہے آپ کی آواز کی. مہیا مہیا کس کو کہتے ہیں؟ چلے بیٹا اینڈ پہ سوال کرنا, میں یہ پڑھا لوں پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کی آواز کی سمجھ نہیں آ رہی. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں کہ جہنم کے دروازے اس لیے بند کر دیے جاتے ہیں کہ کاش شاید کہ یہ آدمی اپنے اس بری عادتوں سے باز آ جائے, گناہوں سے باز آ جائے. روزہ بھی رکھا ہو اور بری عادتیں بھی ساتھ شامل ہوں تو یہ روزے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ بھی ہو تو آدمی بے نماز ہو, رمضان کا مہینہ بھی ہو اور آدمی جھوٹ بولنے والا ہو, دیگر جرائم کرنے والا ہو, تو اس ناطے سے آدمی کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جو تمہارے برائی کے راستے تھے وہ اللہ تعالیٰ نے بند کر دیے, اپنے اندر احساس پیدا کر. اور اس طرح شیطان کو جھگڑ دیا جاتا ہے. شیطان ہمیشہ انسان کو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے, دعوت دیتا ہے, ابھارتا ہے. اور اللہ رب العالمین انسان کے اندر جو ضمیر پیدا کیا اس کو نیکی کی طرف ابھارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو دونوں مد مقابل ہیں, اس کو ایک کو بند کر دیا جو برائی کی دعوت دینے والا تھا, اب انسان کے سامنے اچھائی کے تمام راستے آسان کر دیے کہ تو جتنی اچھائی کرنا ہے کر لے, تیرے فائدے کی بات ہے. تو قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ جو ہے صرف روزے داروں کے لیے مخصوص کیا گیا. جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, ان دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان ہے, اور اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ اور کوئی داخل نہیں ہوں گے. تو یہ روزے والا ٹاپک جو ہے آپ نے غور کے ساتھ پڑھنا ہے, اور اس میں رمضان کا مہینہ جا رہا ہے, ہم کہ ہمارے اندر اور بھی اس کی اہمیت ہونی چاہیے, اور بھی شوق اور جذبہ ہونا چاہیے, کیونکہ رمضان ہمارے لیے باعث نیکی اور باعث ثواب لے کر آتا ہے. تو اس لیے ہم اس کو ثواب کی نیت سے اور اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے رمضان کو روزوں کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ گزاریں, تاکہ ہمارا یہ علم بھی کمپلیٹ ہو اور ہمارا عملی پریکٹیکل بھی ہمارے ساتھ چلے اور کل کے لیے ہماری نجات کا سبب بنے. جی بیٹا, اس ٹاپک میں اور کوئی کوشچن کرنا چاہیں آپ؟ نو سر. سر یہ مہیا کسے کہتے ہیں؟ مہیا یس سر. مہیا بیٹا کسی چیز کو اختیار کر لینا, اس کو اسباب مہیا کر لینا, یعنی کہ اس کے لیے وہ چیزیں جمع کر کے رکھ لینا, اس کو عطا کر دینا. سر اس کا آنسر لگوا دیں سیکنڈ کوسچن کا, روزے دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے؟ جی بیٹا, یہ روزے دار کی کیا فضیلت بیان کی گئی ہے, یہ مکمل جو ٹاپک آپ کی بک میں ہے روزہ, یہ اس کا مکمل ہی جواب ہے اس کا. سر جی کاپی پہ لکھنا ہے. جی بیٹا کاپی پہ لکھنا ہے اس کو. آج ایک کوسچن ہی ہے. جی یہ ایک کویسچن ہے مکمل طور پہ. ایکسکیوز می سر. سر مجھے سمجھ نہیں آئی. جی بیٹا سر میں نے پوچھنا تھا کہ فرسٹ والا جو سا کوشچن ہے اس کا آپ نے کیا نشان لگوایا تھا, ذرا ایک دفعہ پھر بتا دیں. جی بیٹا, یہ شروع بک میں جائیں گے نا آپ نے, اسلام میں عبادت کا تصور, تو یہاں پہ جو پہلا ٹاپک ہے نا آپ, اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے. یہ مکمل جو ٹاپک ہے حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. تیسری لائن میں یہاں تک کمپلیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. سر یہ ہم نے نوٹ بک پہ لکھا. جی یہ بیٹا نوٹ بک پہ آپ نے درج کرنا ہے. سر یہ جو آپ نے کل ٹاپک پڑھایا تھا زکوٰۃ, جی اس کا جو اس کا کوسچن ہے زکوٰۃ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, وہ فل ٹاپک ہی آئے گا نا زکوٰۃ والا؟ جی فل ٹاپک ہے اس میں یہ. جی کل والے لیسن میں سے آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں, کون کون سے بیٹا, ریپیٹ کر کے بتائیں مجھے. سر میں بتاؤں. جی بتائیں بیٹا. سر میں بتاؤں.
जी बताएं बेटा। फिक्रा, मसाकीन, आमलीन, नौ मुस्लिम, गुलाम, कर्जदार, अल्लाह के रास्ते में जहाद दिया, हसूल इल्म में मशगूल और मुसाफिर शामिल हैं। शाबाश जी। ज़कात कितने पे पड़ती है? कल आपको बताया था माल में कितना, सोना कितना हो तो फिर ज़कात पड़ती है। जी कल बताया था बेटा 7.5 तोले सोना हो तो उसके ऊपर 2.5% ज़कात यानी 40वां हिस्सा ज़कात है। इसी तरह 52 तोले चांदी हो तो उसके ऊपर ज़कात पड़ती है। और माल में से जिसके पास गाय, इस तरह बकरी, भेड़ वगैरह या छतरा वगैरह या ऊँट वगैरह हो, अगर 40 आदमी के पास हैं तो उसके ऊपर एक जानवर जो है वो ज़कात पड़ती है। इस तरह अगर रकम आपने रखी है, पैसा बैंक में रखा है या वैसे है, तो उसके ऊपर 2.5% है, यानी कि 100 में से 2.5 रुपए अल्लाह ताला के रास्ते में देना ये ज़रूरी फ़र्ज होते हैं। जी बेटा। और सारा हमारी अटेंडेंस हो गई है। जी अटेंडेंस अभी होने लगी बेटा। सर आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। जी ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।